افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی صرف حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں حسین ابن علی کے بارے میں۔ جی ہاں، کون ہے حسین ابن علی؟ جی ہاں، نبی کے نواسے، فاطمہ کے چین اور علی کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ جی ہاں، یہ وہی حسین ہے جسے بچپن میں رسول خدا اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ یہ وہی حسین ہے جس کا نام رسول خدا نے خود رکھا، اور یہ وہی حسین ہے کہ جب رسول خدا مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے تو حسین رسول خدا کی پشت پر سوار ہوا کرتے تھے اور ان کی زلفوں سے کھلا کرتے تھے، جس پر اصحاب کہا کرتے تھے کہ واہ کیا سواری ہے حسین کی، جس پر رسول خدا کہا کرتے تھے کہ تم سواری دیکھتے ہو سوار کو نہیں دیکھتے۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے حسین کا، اور رسول خدا نے خود کہا اپنی حدیث میں، حسین و منی والا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں، حسین مجھ سے ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نبی کا خون ہے، نبی کے نواسے ہیں، اس لیے نبی نے کہا کہ وہ مجھ سے ہے، لیکن نبی نے یہ کیوں کہا کہ میں بھی حسین سے ہوں؟ کیونکہ نبی جانتے تھے کہ جب ان کے نام پر اور ان کے دین پر اور ان کے اسلام پر جب مشکل گھڑی آئے گی تو امام حسین ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان کے دین کو اور ان کے اسلام کو بچائیں گے۔ اس لیے نبی نے کہا کہ میں بھی حسین سے، حسین منی والا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں بھی حسین سے ہوں۔ نبی نے ثابت کر دیا۔ اور پھر کربلا کے میدان میں امام حسین نے بیسکلی اتنی بڑی جنگ کیوں کی؟ امام حسین تو جانتے تھے کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پانی بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن امام حسین نے اتنی بڑی جنگ کیوں کی؟ کیونکہ امام حسین آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کل کو اگر حق اور باطل میں سے کسی کو ایک کو چوز کرنا پڑے تو تم حق کا ساتھ دو، باطل کا ساتھ نہیں دو۔ تم یہ مت سوچو کہ میری بیوی بچے ہیں، بلکہ تم میری جنگ کو یاد کرنا کہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، صرف 72 کا لشکر تھا، اس میں زیادہ تر بچے اور بیویاں اور بزرگ تھے، لیکن میں نے اس وقت اس گھڑی میں ہمت نہیں ہاری، لاکھوں کا مجمع تھا، تو جب میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے حق کا ساتھ دیا، تو تم بھی اپنی زندگی میں حق کا ساتھ دینا۔ امام حسین نے اس لیے جنگ لڑی۔ اور دوسری بات یہ، امام حسین نے یہ جنگ کیوں لڑی؟ امام حسین تو جانتے تھے کہ اگر وہ بیعت کر لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پانی وانی سب کچھ مل جائے گا، لیکن امام حسین کو یزید سے مسئلہ نہیں تھا، امام حسین کو یزید کے کردار سے مسئلہ تھا۔ امام حسین جانتے تھے یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید جھوٹا ہے، یزید شرابی ہے، یزید خدا کی اطاعت کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، یزید حق کا ساتھ کم باطل کا ساتھ دینے والا زیادہ ہے، یزید اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے، اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، یہاں تک کہ امام حسین نے خود اس سے کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں امام حسین کا حوصلہ، ان کی بہادری دیکھیں کہ امام حسین نے خود یزید سے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آج ہم کیا کہتے ہیں؟ امام حسین نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ ارے تمہارے پاس تو پھر آسائشیں، امام حسین سے پوچھو، اس وقت گرم ریت تھی، تپتی زمین تھی اور پیاس کی شدت تھی، اور امام حسین کس طرح سے مشکل وقت میں مقابلہ کر رہے تھے۔ جوانوں کے لاشیں امام حسین کے سامنے آتے رہے اور امام حسین صبر سے کام لیتے رہے۔ آج تمہارے سامنے ایک لاش آ جائے، تم سے برداشت نہیں، اس وقت پوچھو اس وقت امام حسین سے کہ اس وقت انہوں نے کس طرح سے جنگ لڑی۔ تمہیں ایک طریقے سے صبر بھی سکھانا چاہتے کہ اس مشکل گھڑی میں تم کیسے صبر رکھ سکتے امام حسین نے۔ اور سچ بتاؤں تو امام حسین نے خدا سے عشق کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ امام حسین نے خدا سے عشق کیسے کرتے ہیں یہ بھی سکھایا کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی امام حسین آخر میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار یہ تو فقط صرف ایک جان ہے، اگر حسین کی لاکھوں جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی تجھ کو قربان کر دیتا۔ تو امام حسین نے خدا سے عشق کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ لٹا دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نہیں نہیں، امام حسین نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ سب کچھ لٹا کر ہی تو آباد ہوا کرتے ہیں، سب کچھ لٹا کر ہی تو آباد ہوا جاتا ہے۔ دیکھو یزید سب کچھ پا کر بھی کچھ پا نہ سکا، اور امام حسین سب کچھ لٹا کر بھی سب کچھ پا گئے۔ امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ سر کٹ تو سکتا ہے پر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ سر اگر جھکے گا تو صرف اپنے خدا کے آگے جھکے گا۔ اور رسول خدا کی حدیث ہے نا، انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں روز محشر اٹھایا جائے گا، تو امام حسین روز محشر سجدے کی حالت سے اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے تو بڑا کسی نے خوب کہا ہے کہ اس پیاسے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ جی ہاں، امام حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اور امام حسین نے زندگی میں جینے کا طریقہ سکھایا۔ امام حسین نے کیا بتایا کہ دیکھو زندہ رہنا کمال نہیں ہے، مر کے زندہ رہنا کمال ہے۔ اگر تم مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو تو تم حقیقت میں زندہ ہو۔